مولانا صاحب بس ذرا سی رہنمائی، یوں تو بہت ساری رہنمائی ہمیں چاہیے، لیکن اس معاملے میں ضرور میں چاہوں گی کہ جو ممبر سے عمل اور عملیات بتائے جاتے ہیں عبادات کے سلسلے میں، اس کا سورس اور اس سلسلے میں رہنمائی ہمیں کس حد تک کون سے بک کو کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ہر عمل جو ممبر سے بتا دیا جائے اس کی صحت پر کس ذریعے سے ہم بحث کر سکتے ہیں اور کس ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. اور دوسرا بہت بڑا جس طرح آپ نے آغاز ہی میں بتلا دیا، انحرافات سے مقابلہ بہت سخت مقابلہ ہے. جو سب سے زیادہ مقابلہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ طاقت معصومین، اور وہ فزیکل طاقت، سب سے اہم بات کہ فزیکل طاقت، اور وہ کسی بھی لیول پر جا کر کوئی خیبر بیان کر دے، کوئی واقع کربلا کو بیان کر دے، اور اگر سوال ہو جائے تو بہت بحث ہوتی ہے. بہرحال مقاتل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن میں آپ کی رہنمائی اس سلسلے میں چاہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و انجل فرج. میرے خیال میں دونوں سوالوں کے جواب میں ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ اگر اوتھینٹک ہو تو پھر ایکسیپٹیبل ہے. مثال کے طور پر کچھ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، فرض کیجئے کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ اثر ہوگا، تو سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ یہ اثر ہوگا، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ اثر ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے پاس کوئی معنوی کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے اس دنیا سے. مثلا ایک آدمی نے بہت پہلے کی بات ہے کہیں ایک آیہ کریمہ SMS کے اوپر بھیجی کہ اگر کوئی یہ آیہ کریمہ پڑھے گا تو بم کے دھماکوں سے محفوظ رہے گا. تو میں نے اس کو لکھ کے بھیجا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بم کے دھماکے نہیں ہوتے تھے، یہ آج کل کے دور میں ہوتے ہیں. تمہیں آج کے دور میں اس آیت کا یہ اثر کیسے پتہ چلا؟ کوئی اوتھینٹک سورس ہونی چاہیے ہمارے پاس. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی آپ عمل بیان کر رہے ہیں یا آپ کو عمل سنا گیا ہے، آپ نے سنا ہے کوئی، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا ہمیں ایک اوتھینٹک سورس چاہیے اور وہ پتہ چل جائے. اچھا اگر وہ پتہ نہیں چل رہی ہے تو پھر کم سے کم اس کو یہ کہنا چاہیے کہ شاید یہ اثر ہو اگر کوئی اس نیت سے پڑھے. قطعی اثر بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ کہے کہ اس کا یہ ریلیشن شپ کنفرم ریلیشن شپ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اسپریچولیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے اس کو جج کر پائیں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے، سجیسٹ کر سکتا ہے کہ مثلا اگر کوئی اس عمل کو کرے شاید اللہ اس کے اندر یہ اثر ڈال دے. دوسری بات جہاں تک اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی طاقت کے بارے میں ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے. اگر ہمارے پاس کسی تاریخی سورس سے کہیں کوئی ریفرنس ایسا ہے جس سے کوئی چیز ثابت ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. نہیں معلوم کتنے معجزے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ہمارے پاس تاریخی ریسورسز سے ثابت ہوئے ہوئے ہیں، تو ان معجزوں کو بیان کریں جو اوتھینٹک بکس ہیں، ان سے لے لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کوشش ہم اور آپ یہ کریں، میرا اپنے خیال ہے آج کے دور میں ان غلطیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو شاید لوگوں کو سمجھنے کے لیے مشکل پیش آئے تو سورس ضرور ذکر کریں. ہر چیز کا ذکر کرنا شاید ضروری نہیں ہے. مثلا ابھی اگر کوئی روایت پڑھتا ہے انا مدینۃ العلم علی بابہا، تو کون سورس مانگے گا اس کے لیے؟ اتنی مشہور ہے کہ اس کے لیے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے. حسین منی وانا من حسین، کون اس کے لیے سورس مانگے گا؟ لیکن مثال کے طور پر آپ نے امیر المومنین کا کوئی معجزہ بیان کیا جو لوگوں کے ذہنوں پر شاید بھاری گزر سکتا ہے، فوراً بتائیے آپ نے کہاں سے پڑھا، تاکہ اس سے پہلے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کوشچنز ہوں آپ کے پاس پہلے سے دیا ہوا ایک جواب موجود ہو. تو ان دونوں باتوں کے معاملے میں کہ کوئی عبادات کے اعمال بیان کر رہے ہیں یا اہل بیت کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں، اوتھینٹک ہے تو صحیح ہے، اوتھینٹک نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا نہ کہنا بہتر ہے. جیسے ابھی ہمارے شیخ سلیم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. مثال کے طور پر فرض کریں میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں فلاں کام کرتا ہوں تو فلاں چیز ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے بہت لمیٹڈ کیا ہے، میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے پاس اہل بیت کی سورس نہ ہو.
اوتھینٹک چیزیں اتنی موجود ہیں. بس آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہے, ہم کیا ذکر کریں, مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں نماز جعفر تیار پڑھو. اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, اہل بیت اطہار اور علماء کا تجربہ ہمارے پاس موجود ہے. مثلاً زیارت عاشورہ پڑھو, مستند چیزیں ہیں ساری, اتنی مستند چیزیں. نماز غفیلہ پڑھو, اتنی مستند چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم غیر مستند کو کیوں جائیں. اچھا لاجک کیا ہوتی ہے لوگوں کی, کوئی شارٹ کٹ مل جائے کسی طرح. جعفر تیار اتنی بڑی کون پڑھے, زیارت عاشورہ اتنا لمبا کام کون کرے, کوئی شارٹ کٹ مل جائے, فلاں آیت 25 دفعہ پڑھ لو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا فائدہ, دین خدا سے مذاق کرنے کا کیا فائدہ. اس کے اوپر اپنے اوپر بھی عذاب آئے گا. پھر انشاءاللہ آپ احتیاط کر رہے ہیں, اور آپ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اس میں اور زیادہ احتیاط کر لی جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. آج کل جو عزاداری سید الشہداء میں انحراف کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہادت ثالثہ اور ولادت اور ظہور میں یعنی امام معصومین کی ولادت بہت بڑی بحث سارے ورلڈ میں. بہرحال پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم جو ہے, محرم کے آخر میں ایک محرم کے ساتھ لگی ہوئی صفت ہے محرم الحرام. کس کو کہتے ہیں حرام؟ اسلام میں 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. 3 مہینے ذیقعد, ذیالحج اور محرم, ان 3 سے ہٹ کر رجب ہے. تو آخری مہینہ جو ہے محرم ہے. محرم میں کم از کم شروع کریں, اپنے گھر والوں سے جنگ نہ کریں. ساس بہو سے, بہو ساس سے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے وراثت کے چکر میں جنگ نہ کریں. دوسرا, ممبروں پہ ذاکرین آپس میں جنگ نہ کریں. اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو علم پیش کریں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد درسگاہ میں, امام کی درسگاہ میں ہر مکتب فکر بیٹھتا تھا, حتیٰ دہریے بھی بیٹھتے تھے. یعنی میٹیریلسٹک جو لوگ بیلیو نہیں کرتے تھے گاڈ ہے بلکہ ڈینائی کرتے تھے, وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے. تو ہماری مجلسوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ صرف ایک ہی فکر بیٹھے. تو اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. ذاکرین کوشش کریں آپ لوگ کہ بلائیں, نہ صرف شیعوں کو, ہر ایک آ سکتا ہے, ہر ایک کو آنا چاہیے. یہ مکتب اہل بیت ہے, یہاں پر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. جھگڑے آپس میں مومنین چھوڑیں, ختم کریں, آپس میں علم کے ذریعے سے بات کو ثابت کرائیں. میں ایک پنجاب کی ایک سٹی میں نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پر بتایا گیا کہ آپ یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں, کل ایک صاحب نے پڑھا ہے کہ اگر شہادت ثالثہ نہیں پڑھیں گے تو نسل میں کچھ خرابی ہے. تو میں نے کہا اگر یہی دلیل ہے تو ان کے والد نے نہیں پڑھا تھا, یہ ثابت ہے کہ آبا و اجداد نے نہیں پڑھا تھا, تو ان کی استغفر اللہ جو ہے گڑبڑ ہو گئی. تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جو پلٹ کر ہم کو سوچ جو ہے بالکل غلط ثابت ہو. تو یہ جو فتنے وغیرہ جو نکلے ہوئے ہیں, تو آواز مولوی کی آواز کا چکر ہی ایسی ہے. جی مائک وہی تو نہیں ہوتا یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا ہو تو مائک کو دیکھ لیجیے. معاف کرنا, جی ہاں کچھ گڑبڑ ہے. جی کوئی بات نہیں, ذرا سا دور رکھ کے بولیں گے. یہ اللہ مجھے ضرورت بھی نہیں پڑے گی, میں ذرا سا تیزی بولتا ہوں. جی ہاں, تو یہ جو ظہور کہہ رہے ہیں ولادت میں, تو اس کے معنی شہادت کو کیا کہیں, غیب کہیں. اگر ولادت ظہور ہے تو یہ جو جاتے ہیں ہم زیارت کے لیے, کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام حسین کی زیارت کو کیوں جا رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان تمام چیزیں لفاظیوں سے دین بنتا نہیں ہے. دین جو ہے ایک اٹل اصولوں کا نام ہے, ان اٹل اصولوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. مولود کعبہ ہے, میلاد رسول اللہ ہے, مولود رسول اللہ ہے, پہلے سے بھی تھا, ابھی بھی ہے. ظہور کہنے سے کچھ آپ کی معراج ہونے والی نہیں ہے, نہ ہی آپ جو ہے مولا کے قریب ہو جائیں گے. مولا کے قریب اسی وقت ہوں گے جب مولا کے بتائے ہوئے تعلیمات علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کریں انشاءاللہ.
Bismillah ar-Rahman. The question is guidelines for mixed gatherings as a zakira versus a regular Muslim or Muslima. So first of all, this the way the question is phrased, it brings up this important point that is it something that we have special rules for zakira versus ordinary Muslims? I would say that no. I mean, we have Islam, one Abd of Allah, and one Sharia, right? Now, and one responsibility, which is taqwa. Okay, everyone has to have taqwa. It's something that is a joint responsibility on everyone. Now, it may be the case that a zakir or zakira, because they have greater love of Allah, greater love of Ahlul Bayt, alayhim as-salam, they want to serve Allah more, they want to strive for higher levels of taqwa than somebody else. But whether you're a zakir or zakir, the sharia is one sharia. Now, what does the sharia say? The sharia says that when it comes to mixed gatherings, gatherings that are mixed for the purpose of mixing, for the purpose of just for socializing, those are to be avoided. But gatherings which are, there's a purpose behind it. There's a purpose behind other than just, let's say, like facade or something like that. There's a purpose, like, for example, knowledge, gaining knowledge, or you're working on a common cause, for example, in a school environment, then it's no problem as long as the Islamic etiquette and rules are observed. For example, hijab, the way that people present themselves, the necessary amount of modesty is also observed as well. And you need to make sure that when when these gatherings are organized, that enough thought is put into them to make sure that they don't lead to negative type of consequences. And inshallah, if we consult the ulama, then we can get some advice on what is the best way of organizing them. एक चीज़ इजाफा करनी कि उमूमन शादियों में हमारे पास यहाँ तक होने लगा है कि अब दूल्हा की साली आ रही है तो कैट वॉक हो रहा है सामने, और आप लोगों की ज़िम्मेदारी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके तो जाएं दरवाज़े पर, तोहफ़ा लेकर के जाएं, दें तोहफ़ा, खुदा हाफिज़, निकल जाएं, ताकि पता चले कि जिस तरह से शरीयत को ज़िबा किया जा रहा है, हम आपको हर्ट करें तो कोई परेशानी नहीं है। और हमको जो गलत लॉजिक बताई जाती है कि हम लोग कनाडा में आ गए हैं, तो कनाडा में आ गए हैं इसके माने कि बिकिनी पहन लें, कनाडा में आ गए हैं इसके माने कि क्या करना चाहें। अगर पहली जनरेशन का ये आलम है तो सेकंड जनरेशन का क्या आलम होगा, थर्ड जनरेशन का क्या आलम। आई एम वेरी स्केर्ड। मैं यहाँ पर तकरीबन 37 ईयर से हूँ, इतना घबराता हूँ कि आप सामने देख लीजिए गयाना ट्रिनिडाद के जो हशर है वही होने वाला है। अगर हमने आज 100% अमल किया तो बच्चे मुमकिन है कि 50% कुछ अमल कर सकें। हम लोगों को जो ये लोग वीज़ा दिए हैं उनको यकीन है, दे आर सो कंफर्टेबल कि आज आया है, थोड़ी बहुत सी रिलीजन लेके आया है, इसकी नस्ल दूसरी जो है ख़त्म हो जाएगी, वो अमंग्स अस हो जाएगा, इसको कोई यकीन ही, उनको यकीन यही है, दे आर सो कंफर्टेबल। जबकि कुरान ही कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट नेशन। कहाँ बेस्ट नेशन? हम लोग गिल्टी कॉन्शियस महसूस करते हैं अपने आप को। नाम क्या है? मोह। अरे भाई नाम क्यों मोह हो गया? मोहम्मद को मोह क्यों कह रहे हो? जो नाम लेने में शर्मा रहा हो वो दीन क्या बताएगा? सैयद सिडनी हो गया, जाफरी जेफ हो गया। हम लोगों को एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। वो आप खतबा ज़ाकिरीन आप लोग जो हैं मुहर्रम में इंस्टिल कीजिए कि खुदा ने जो हमें दिया है किसी के पास नहीं है। शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वाली मोहम्मद वअज्जिल, जो ये ज़बात मुक़द्दसात हैं किसी के पास मौजूद नहीं है। जो हमारा कल्चर है किसी के पास नहीं है। तो इस्लाम एक सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है जो हर जगह अडेप्टेबल है और हर दौर में अडेप्टेबल है। एक सवाल करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मेरी नानी ने हमेशा से बहुत छोटी उम्र में तकलीद करा दी थी और हम लोग हमेशा तकलीद में रहे। तकलीद से रिलेटेड एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में रहा है कि ये मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ कि जब कभी किसी एक आलिम की आप तकलीद करते हैं और किसी और मसले में आपका दिल चाहता है कि दूसरे की बात मान ली जाए, मगर क्योंकि आप उसकी तकलीद में होते हैं तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है, तो इसके लिए कोई हल या ये कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूसरे जो कर रहे हैं वो भी सही तो कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे वो भी।
مگر وہ اپنے آیت اللہ کے حساب سے کر رہے ہیں اپنے جس کی تقلید. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا اس میں یا تو ہم لوگوں کو کلیئر کیا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بھائی ایک کی تقلید کرتا ہے, دوسرے کی, تو دونوں ایک فرقے کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس پہ روشنی ڈالیں اور میرے علم میں اضافہ فرمائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دینی حکم ہم لوگ عمل میں لانا چاہتے ہیں, لیکن اس دینی حکم سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی انوینشن کسی سوسائٹی میں استعمال ہوتی ہے اس کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے بغیر, جبکہ کسی بھی آپ چیز کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نے تقلید کرنا شروع کی, کیونکہ بہت پہلے تو ہم زیادہ اس میں تھے ہی نہیں, لیکن ابھی 30-35 سال پہلے جب لوگوں نے ہمیں بتانا شروع کیا تو بجائے یہ کہ ہم اس کی لاجک کو پہلے سمجھتے کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے, مرجع تقلید کا اجتہاد کسے کہتے ہیں, اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو دوسرے سے کیسے بیہیو کرے جو کسی اور کی تقلید کرتا ہے, ہم نے ان کو نہیں سمجھا. ہم نے یوں سمجھا یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے میں امیر المومنین کو مانتا ہوں, کوئی کسی اور کو مانتا. تو ہم لوگوں نے جیسے ہی, اب اس میں ظاہر کچھ لوگوں کی سازش بھی رہی ہوگی, جیسے ہم نے تقلید کرنا شروع کیا خود مرجع تقلید کو سورس آف کانفلکٹ بنا لیا ہم نے. چاند کے مسئلے کے اوپر, معلوم نماز کے مختلف احکام کے اوپر اور طہارت کے احکام کے اوپر. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو مختلف مراجع ہوتے ہیں ان کی بات میں پک کیوں نہیں کر سکتے. یعنی مثلا میں آدھا کسی مرجع تقلید کا لوں اور آدھا کسی اور مرجع تقلید کا لوں, یہ کیوں نہیں کر سکتا میں. اس کے اوپر ہم نے ایکسٹینسولی مجالس عرض کی ہیں, کم سے کم 5 مجالس صرف اس اجتہاد کے اس مسئلے کے اوپر عرض کیا ہے کہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے اور اجتہاد کے اندر ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ایک مجتہد کو چنیں. میں بہت بریفلی اس کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں. جو مرجع تقلید فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایکیڈیمک پروسیس ہوتا ہے, اس ایکیڈیمک پروسیس کا رزلٹ صرف آپ کو ایک لائن کے اندر مل رہا ہوتا ہے. یہ جس عمل کو ہم اجتہاد کہتے ہیں اس عمل کے اندر بہت سارے رولز ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. اس میں بہت ساری راوی ہوتے ہیں جن کے بارے میں طے کرنا ہوتا ہے. آپ فرض کر لیجئے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اتنے کم وقت میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے. فرض کریں کہ ایک روایت ہے, اس کے اندر نماز اور روزے کے بارے میں امام نے کوئی بات کہی ہے, راوی ایک ہی ہے, روایت ایک ہی ہے, حکم 2 آئے. ایک مرجع تقلید اس راوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس خاص مسئلے میں وہ راوی کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس روایت کو ریجیکٹ کر دے گا, اس کا فتویٰ کچھ اور ہوگا. اسی راوی کو ایک اور مرجع تقلید ایکسیپٹ کرتا ہے. ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے وہ جو 2 احکام تھے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اب اگر میں تقلید کرتا ہوں اور میں ان 2 میں سے ایک میں ایک مرجع کو فالو کروں اور دوسرے میں دوسرے مرجع کو فالو کروں, تو میں کیا کر رہا ہوں گا, ایک کو فالو کرتے وقت اس راوی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں گا, دوسرے کو کرتے وقت اسی راوی کو ریجیکٹ کر رہا ہوں گا. میں خود اپنے دین میں کانٹرڈکشن کریٹ کر رہا ہوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کو اس طرح کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو ایک بیماری کے لیے 3 میڈیسن دیتا ہے, آپ ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نہیں بتاتے کہ میں پہلے سے 3 میڈیسن کسی اور بیماری کے لیے لے رہا ہوں, اس سے بھی کہتے ہیں کہ میری یہ بیماری ہے, وہ بھی آپ کو کوئی میڈیسن دے دیتا ہے. اب ان دونوں ڈاکٹروں میں سے کون غلط ہے؟ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں, غلطی آپ کی ہے, آپ 2 کو ایٹ اے ٹائم پک کر رہے ہیں. اس کا سیٹ آف رولز کچھ اور ہے, اس کا سیٹ آف رولز کچھ اور ہے, آپ دونوں کے اندر کانٹرڈکشن بنا رہے ہیں. اب آپ ممکن ہے ایک میڈیسن لے رہے ہوں جس میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کے خون کو اس نے ایک اور طاقت دینے کی کوشش کی ہو, ایک اور میڈیسن ہے جو اس کو کاؤنٹر کر رہا ہو, تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ نے 2 ایکسپرٹس کی اوپینین لیا ہے, دونوں کو انفارم کیے بغیر کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے اجتہاد کے مسائل کے اندر یہ کانٹرڈکشن بنتا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کی تفصیل کو جا کے دیکھیے گا کہ مجتہد کی اوپینین میں ڈفرینس کیوں آتا ہے. پورا سسٹم ہے. ممکن ہے کوئی ایک مجتہد ایک اصل تبدیل کرے, اور بہت ممکن ہے کہ 1000 احکام تبدیل ہو جائے.
اس ایک رول کو. یہاں پہ تشریف فرما ہے کچھ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، مثلاً جیسے ہی مجتہد کو اجتہاد کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے آتا ہے کہ اس نے آیا اس بات کو اصل کے طور پہ لینا ہے کہ میں نے احتیاط کرنی ہے، جس کو ہم اصالۃ الاحتیاط کہتے ہیں، یا اس نے اس بات کو اصل لینا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جس کو ہم اصالۃ الاباحہ کہتے ہیں. ان دو کے اوپر اس کو لے یا اس کو لے ہزاروں احکام بدل جائیں گے. اگر وہ اصل احتیاط لیتا ہے یا اصل اباحہ لیتا ہے، اس کے بعد سینکڑوں رولز ہیں جو ان دونوں کے اثر میں تبدیل ہوں گے. اب اگر آپ نے ایک مرجع تقلید کا ایک حکم میں فالو کیا، دوسرے کو دوسرے حکم میں فالو کیا، ایک وقت آپ اصالۃ الاحتیاط قبول کر رہے ہوں گے، ایک وقت اسی اصالۃ الاحتیاط کا انکار کر رہے ہوں گے. آپ کا دین صحیح جگہ نہیں پہنچ پائے گا. اس خاطر ہم یہ نہیں کر سکتے. جہاں تک فیملیز کے اندر ٹکراؤ کی بات ہے، جیسے کہ عید کی نماز پہ آتا ہے، عید کے دن پہ آتا ہے دوسری جگہ پر، میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے تقلید شروع کر دی ہے لیکن تقلید کے کلچر کو ابھی ہم نہیں سمجھیں. کاش ہم پہلے اس کو سمجھ لیں. مثال کے طور پر جو آدمی اپنے مرجع تقلید کی مان رہا ہے، کیا مجھ سے لڑنے کے لیے مانگ رہا ہے؟ اس کی ایک شرعی ذمہ داری ہے، وہ اس شرعی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. مجھے اس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر اگر میرا بیٹا یہ کہے کہ بھائی میں جس مرجع تقلید کی پیروی کر رہا ہوں اس کے مطابق آج عید نہیں ہے، مجھے آج روزہ رکھنا ہے، اور میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں چونکہ میرے مرجع تقلید کے مطابق عید ہے، تو کیا میں اس کو فورس کروں کہ تم بھی نماز پڑھو؟ بھئی آپ کا ایک پریکٹیکل ایشو ہے کہ پھر عید کس دن منائیں. عید آپ اس دن منا لیں جس دن 30 روزے پورے ہونے کے بعد اگلا دن ہو، تاکہ کسی کو بھی مشکل نہ ہو. آپ لوگوں کے یہاں جو زیادہ سے زیادہ مشکل آتی ہے وہ عید کی پارٹیز کی آتی ہے کہ عید کی پارٹی کب رکھیں گے. یعنی ایکچولی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہماری کنوینئنس کا ایک ایشو ہوتا ہے. مثلا میں ٹریولنگ پہ جا رہا ہوں، ایک بچہ کہہ رہا ہے میری نماز اس میں قصر ہوگی، دوسرا کہتا ہے میری قصر نہیں ہوگی. بھائی جس کی قصر ہے اسے قصر پڑھنے دو، جس کی پوری ہے اسے پوری پڑھنے دو. اس کو اپنی ناک کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو پھر؟ تو کلچر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اجتہاد تقلید میں کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ایک ہی اس میں ایڈیشن مولانا نے بہت ہی شارٹ کر کے بتایا. بعض مسائل میں مراجع نے اگر آپ کا مرجع ہے تو بعض جگہ احتیاط مستحب، احتیاط واجب کہا ہے. ان مسائل میں آپ کو ریلیز کر رہے ہیں، اس ایک پرٹیکولر مسئلے میں کسی اور مجتہد کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. انگلش میں کوئی سوال ہے؟ There's a question, what are Shia ulama and maraji doing to assert the need for non-violence? And then in Urdu it says, yani zulm na karna, as the first human duty after believing in Tawheed. So first of all, the opposite of zulm is not non-violence. This is not correct translation. Zulm is oppression. Fighting oppression or not doing oppression doesn't mean non-violence. Okay, it means something much greater than non-violence. Of course, in Islam, it's not the case that we support the idea of violence per se. Okay, but the idea that Islam speaks for a non-violent approach mutlaqan, like for everything you take no violent approach, that's something that doesn't make sense on a logical level. Because that would mean that somebody, for example, whose home is being taken from them, they just need to be passive and sit back and then let their home be taken? Obviously not. Nobody would support that. Now, as far as what are the ulama and maraja doing? I mean, here we are, we're talking about the role of the dhakir and the dhakira. What do the dhakira and dhakira mention? They mention the tragedy of Karbala. Now, what is Karbala other than the greatest incident that we have in history of dhulm done on people who were innocent, right? I mean, this is the best example we have of dhulm. So in terms of the whole message of Imam Hussain alayhi salam, the majalis that we have, I mean, this is the opportunity that we have to remind people about not doing dhulm. Don't do dhulm to yourself by committing sins. Don't do dhulm to your family. Don't do dhulm to other human beings. Understand what is Allah's plan. How does Allah want you to treat yourself? How does Allah want you to treat others? What is your role in being able to establish that government that will be the government that gets rid of dhulm and that will spread justice throughout the earth?
right? And that's the government of the Imam of our time. So this is the message of, this is what we're talking about, okay? There's a question about what websites can you recommend for current events, day-to-day news that are unbiased. I'll just mention a few of them. One of them is Press TV. Now, it's not a perfect website. There are some mistakes, but it's good. Sometimes you can get some good insight from Press TV. Another one is RT.com. RT.com gives Russian news. Sometimes it's good to see some perspective, but don't look at what they have to say about Russia because they're biased. Okay, another one is a website. It's called muqawimist.wordpress.com. And then the most important one is to study the speeches of Rahbar Inqilab, Sayyid Ali Khamenei, hafidhahullah, to study his speeches and to see what does he say about current events. Because now you have a marja who is very capable, who's analyzing what's happening in the world and telling us what the Islamic perspective is on these issues, from all issues, whether it be Olympics, whether it be political matters, social matters, the family, the role of a woman. This is a marja who's speaking about current events. Ahsant. ایک سوال مذاکرہ فرام ونیپیگ، کیا مجلس کو خامخواہ کے واقعہ سے طولہ نہیں کرنا صحیح ہے، اور اگر کیا ہم بھی بڑے بڑے علماء کی طرح پوائنٹس بنا کر ممبر سے بیان کریں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. سب سے پہلے ہم نے تقریباً 10 سال پہلے ایک مجلس پڑھی تھی، معیار ایک کامیابی مجلس کی کامیابی کا معیار کیا ہے. ایک ہنگامہ ہو گیا تو اس کی بعض کلپ کو لے کر کے لوگ جو ہیں ابھی تک لعنت پڑتے ہیں مجھ پر، کوئی بات نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ ہم نے فرض کیجئے کہ ایک پروفیسر جو ہے لیکچر دے رہا ہے، ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں واہ واہ، کیا ہوگا اس وقت؟ پروفیسر بولے گا شٹ اپ، یو آر ہیئر ٹو لرن. سو ممبر مقام علم ہے، عوام بیچارے سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. یہ عوام کون ہے جو کہہ رہے ہیں واہ واہ؟ یہ جو بلا شروع ہوئی ہے اس کی تاریخ 70 سال سے زیادہ نہیں ہے، 70 ایئر سے زیادہ نہیں. میں آپ کو اتھینٹک بتاتا ہوں. اب تاریخ آج بھی ایسے علماء کی مجلسیں موجود ہیں آن لائن، اٹھا کر کے دیکھیے. جیسے ہمارے پاس انڈیا میں قبلہ مولانا صدر العلماء کی جو تقاریر ہیں، نقن صاحب کی تقریریں ہیں، ان کو دیکھیے سنیے. اسی طرح سے بہت اچھے ابن حسن نونہروی کی مجلسیں سنیے، اکا دکا موجود ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ درود ہوتا تھا. یہ اب جو معیار بنایا گیا ہے، تم وہاں سے نہیں آواز آئی، وہاں سے نہ آواز نہ آئی، یہاں سے نہیں آئی. ارے میرے والد نے جب ایک مرتبہ مجلس پڑھنے کے بعد وطن میں خدا انشاءاللہ ان کی درجات عالی کرے، ایک جملہ کہا تھا، دیکھو بھائی یہ عوام بیچارے اکثر لوگوں کو کلمہ بھی معلوم نہیں ہے. اگر یہ لوگ واہ واہ کہیں تو تم خوش مت ہو جاؤ. اگر دم ہے تو جاؤ نجف میں بولو، قوم میں بولو، علماء کا ریکگنائز کریں تو سمجھو کہ کچھ تم میں دم ہے. تو ہم لوگوں کو یہ ڈیفیوز کرنا ہے، اور ڈیفیوز کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے نوٹ لے کے جائیں. ہر چیز میں کمپیوٹر نہیں ہوں بھائی جی. ایک نوٹ آج کل تو آپ کے ہاتھ میں بھی، آپ فون میں بھی نوٹ بنا سکتے ہیں، اس سے پڑھیں تاکہ لوگوں کو عادت ہو کہ یہاں پہ جو آتے ہیں ممبر پہ وہ بڑی ریسرچ کرنے کے بعد آتے ہیں. جو پیش کیا جا رہا ہے ریسرچ شدہ مال ہے، اور اترنے کے بعد لوگ حق رکھتے ہیں سوالات کرنے کا. اس ذاکرہ سے، اس خطیب سے، اس عالم سے سوال کریں. ہم لوگوں کو ایک نئے ریولوشنائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایران میں آج کہیں واہ واہ کچھ نہیں ہوتی. سنیے ایران کی مجلسیں، کتنے لوگ ذرا سا کبھی سنیے، ایک مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ بڑا سے بڑا عالم بھی نوٹ لے کر کے بیٹھتا ہے. اور ان کے پاس یہ کرائٹیریا، جو نوٹ لے کے بیٹھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کر کے بیٹھا ہے، یا آئیں بائیں شائع کر کے نہیں پڑھا تھا. جیسے ہمارے پاس فریزر میں مجلسیں ہوتی ہیں، نکال کر کے پڑھ دیتے ہیں. یہ فریزرز کی مجلسیں ڈیفیوز کر کے یا کہ ڈی فراسٹ کر کے مجلسیں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ریسرچ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی جو میری ضرورت ہے، 3 مہینے پہلے کا جو فون بدل گیا ہے، تو آج بھی میری ضرورت بدل گئی ہے. میرا اپروچ بھی مجھے بدلنا چاہیے، اور اس میں کوشش بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور ہمارے افکار کو بدلنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. لکھا ہے صحیح احادیث کیا ہیں؟ کیا بحر الانوار کی ہر حدیث بیان کی جا سکتی ہے ذاکری میں؟ صحیح حدیث ظاہر ہے کہ یہ خود ایک علم ہے جس کو ہم علم حدیث تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2-3 علوم اور بھی ہیں، جس میں ایک روایت کے
کانٹینٹس کو جج کرنے کے لیے ہے, ٹیکسٹ کو جج کرنے کے لیے, جس کو ہم علم الدرایا تعبیر کرتے ہیں, اور ایک اس کی چین کو جج کرنے کے لیے جس کو ہم علم رجال تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک علم ہے کہ کس طریقے سے ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ ججمنٹ دیں گے کہ یہ صحیح ہے. صحیح کو اگر آپ ٹیکنیکل ٹرم میں استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ صحیح کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور غلط, تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ان علوم کے اوپر دسترسی ہونا چاہیے. اچھا, اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو جیسا کہ ابھی شیخ سلیم نے بھی بیان کیا اور مولانا صاحب نے اشارہ کیا, وہی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کسی اوتھینٹک آدمی نے بیان کیا ہے کیا. اگر آپ خود کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کسی ایکسپرٹ نے اس کو ریفر کیا ہے کیا. اگر ریفر کیا ہے تو کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم کے بیان کے مطابق آپ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. لکھا ہے کیا بہار الانوار کی ہر حدیث بیان کی جا سکتی ہے ذاکری میں؟ میں آپ کو اطمینان سے کہہ رہا ہوں, اصول کافی کی بھی ہر حدیث بیان نہیں کی جا سکتی. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کریم کے علاوہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی ہر حدیث ہر جملہ صحیح ہے. ہاں, بہار الانوار تو ویسے بھی مشہور و معروف ہے کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس کے اندر یعنی انسائکلوپیڈیا کی جگہ میں اگر کوئی ایک کلیکشن ہے احادیث کا, جس کے اندر اس زمانے میں جو احادیث علامہ مجلسی کے سامنے موجود تھیں انہوں نے سب کو جمع کر لیا. تو بہار الحدیث خلاصہ کرام بہار الانوار قطعاً وہ کتاب نہیں ہے جس کی ہر حدیث کو بیان کیا جا سکے. ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ can you please quickly tell me the reference to the speech majalis which explain the logical reasoning of our alam and zulzana and tabuts. اگر اس میں کسی کے مثلا جیسے کہ مولانا نے پرشین ریفرنسز کو دیا تو میری بھی جرت ہو رہی میں کہہ دوں, آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب آزرخشی از کربلا بہترین کتاب ہے. ہاں ظاہر یہ تو چونکہ انہوں نے بھی پرشین کا چیپٹر کھولا تو میں بھی پرشین کو ایک ریفرنس دے دوں. اس کے بعد میں ابھی ایک کام اور کرنے والا ہوں, اس کا میں نے مقدمہ بنایا. پہلے آپ اس کتاب کو اگر کہیں دیکھ سکے تو اس کو دیکھ لیں, یا اس کا کوئی ایکسٹریکٹ آپ کو انگلش میں مل جائے اس کو دیکھ لیں. بعد میں اگر آپ اس کو خود پسندی نہ کہیں تو ہم نے 98 میں کچھ سیمینارز کیے تھے, اور ان میں سے ایک سیمینار تھا عزاداری کا فکری پس منظر. 4 دن کا سیمینار تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, 3 یا 4 دن کا. اس کے اندر ایکسٹینسولی ہم نے اس کی لاجیکل ریزننگ کو ایکسپلین کیا تھا پہلی دفعہ, اور اس کے بعد مختلف مجالس کے اندر اشارتاً عرض کیا ہوگا, لیکن وہاں اس کو جمع کر کے بیان کیا تھا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو پہلے کہوں, لیکن میرے پاس اس وقت چونکہ اور نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا. آیت اللہ العظمہ جوادی آملی نے بھی اپنی کتب کے اندر بعض جگہوں کے اوپر سید الشہداء کی یاد میں منعقد ہونے والے مختلف اعمال کی تشریحات کی ہیں. کسی حد تک حماسہ اور عرفان کے اندر بھی اشارہ فرمایا انہوں نے. تو اس میں مختلف ریفرنسز, وہ ٹرانسلیشن بھی ہے اردو میں, اس کا نام یہی ہے. تو اس طرح مختلف ریفرنسز ہمارے پاس اس عنوان سے موجود ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. درود بھیجے محمد والے محمد. پرشین کی جو بکس بتائی ہیں ان کا دوبارہ ٹائٹل بتا دیں. کچھ خواتین پرشین کی جو بک بتائی ہے آپ نے مصباح یزدی صاحب کی, اس کتاب کا نام ہے, اب ظاہر پرشین ورڈ ہے تو آپ اردو میں آپ کو لکھنا مشکل پڑ جائے گا, آزرخشی از کربلا. آزرخشی یعنی کربلا کی ایک چمک, صحیح ہے, جھلک مولانا صاحب تعبیر فرما رہے ہیں. آزرخشی از کربلا یہ آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے. ان کی ایکچولی اسپیچ ہے, اور اس اسپیچ کو انہوں نے بک کی فارمیٹ میں رکھا ہوا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بعض نجی محفل میں کچھ ذاکرائیں یا
نجی محفل میں بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کرتی ہیں کہ میں نے فلاں آیت اللہ سے پوچھ لیا ہے, انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ جس کا دل چاہے پڑھے, جس کا دل نہ چاہے پڑھے. شہادت ثالثہ کے سلسلے میں نجی محفل میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے. ممبر سے تو جو انہوں نے کہا ہے وہ کہا ہے, لیکن جو نجی محفل میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے پوچھ لیا ہے فلاں آیت اللہ سے, انہوں نے کہا ہے کہ نجی آپ جس کا دل چاہے پڑھے, جس کا دل چاہے نہ پڑھے. اس سلسلے میں ہم ذاکراؤں کی کیا ذمہ داری ہے, ہم کیا کریں؟ ابھی حال ہی میں ایک مومنہ نے کہا کہ بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے, اور وہ چونکہ وہ خواب سچا ہے اسی لیے یہ شہادت ثالثہ ضروری ہے. مجتہد کا خواب بھی حجت نہیں ہے, یہ لکھ کے رکھ لیجئے. حتیٰ مجتہد کا عمل بھی حجت نہیں ہے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. مجتہد کا وہ عمل حجت ہے جو قرآن و سنت میں ہمارے پاس دلیل کے ساتھ موجود ہو. ہر عمل, کوئی سگریٹ پی رہا ہے مجتہد, اس کی معنی میں بھی سگریٹ پی سکتا ہوں, مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ ایسی باتیں جو عام کرنا ہے اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ دلیل جس کو کہتے ہیں عام, ایک دلیل پیش کرتا ہوں جو بہت ہی آسان ہوگی. میں عموماً یہ پیش کرتا ہوں, اسی پنجاب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ بھیا تم لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ حدیث یہ وغیرہ کے بجائے آج دیکھ لو مدینے میں شیعہ موجود ہے. مدینے میں یہ شیعہ کا وجود مدینے میں اعجاز ہے. اتنے خونخوار زمانے سے گزر کر آج تک سلفیوں کے باوجود بھی ان کا رہنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو وہاں پر جا کر کے کسی عالم کے سامنے پیچھے جائیے, نماز پڑھیے. مدینے میں باقاعدہ شیعوں کا ایک مسجد ہے وہاں پر, امام بارگاہ, وہاں جا کے نماز پڑھیے. تشہد کون پڑھا, کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے ان کے والد سے, انہوں نے ان کے والد سے, انہوں نے ان کے والد سے, یہاں تک کہ سلسلہ اماموں تک پہنچا ہے. وہی تشہد پڑھتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد پڑھتے تھے. اب آئیے, سب سے بڑا پاپولیشن ایران میں 99% 100% مسجدوں میں کیسے تشہد پڑھا جاتا ہے. آئیے, شیعہ موجود ہیں بحرین میں, شیعہ موجود ہیں لبنان میں, شیعہ موجود ہیں عراق میں. کربلا میں نماز ہوتی ہے, نجف میں نماز ہوتی ہے, مولا کے پاس نجف ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے؟ تو کہیں سے ہٹ کر ہمارے انڈیا پاکستان کے دیہات سے ایک نیا نکل گیا, تو اس کے معنی اس پہ ہم لوگ اس کو فالو کریں. تو اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. کیسے؟ اس کو یقین کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تشہد کے بعد اجزاء تشہد ہے, جز تشہد ہے. حتیٰ سنی بھائیوں کے پاس وہ لوگ تفصیلی صلوات پڑھتے ہیں, کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم. ہم لوگ جو شارٹ اینڈ سویٹ پڑھتے ہیں جس میں اگلے بھی اور پچھلے سبھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اس میں مولا علی بھی آ گئے, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی آ گئے. اللہم صلی علی. تو بس اس کے ساتھ ہی ہم مولانا باقری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ بس وہ اختتامیہ جملہ کہہ کے ہماری اس ورکشاپ کا اختتام کریں اور دعا کروا دیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے احساس ذمہ داری ہو ہم سب میں, اور چونکہ ہم ایک ایسے مقام پہ بیٹھنے والے ہیں, ایسی جگہ بیٹھنے والے ہیں جہاں پر مقام پیغمبران ہے, اس کا احساس کریں. جو میں بول رہی ہوں, جو میں بول رہا ہوں, اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گمراہ ہو جائے گا تو من سن سنتا حسنہ, جس نے ایک اچھی سنت کو شروع کیا تو قیامت تک وہ سنت باقی رہے گی, ثواب رہے گا. اگر خدا نخواستہ من سن سنتا سیئہ, اگر کوئی خدا نخواستہ بری سنت کو شروع کیا تو قیامت تک رہے گی, قیامت تک جوتے پڑیں گے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے کہ انشاءاللہ اتھینٹک کتابیں ہمارے پاس آ گئی ہیں, اردو میں ٹرانسلیشن بہت سی ہو چکی ہیں, ان کو سامنے رکھیے, ان کو سامنے رکھ کر کے اور تحقیق کے ساتھ پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر بھی دے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. ہمارے استاد آغا قراتی کہا کرتے تھے, کپڑے دھونے کی نیت کرتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں سمجھیں, اس سے پتہ چلتا ہے ہم بھی سمجھ رہے ہیں, ہم بھی پاک ہو رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ بہت جلدی ہماری مراحل ہوں گے.
آخر میں دعا کریں گے سب سے بڑھ کر کے ہماری تمام پریشانیوں کا حل. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین بظہور الحجہ. پروردگارہ ہماری تمام پریشانیوں کو امام زمانہ کی حجت یعنی ظہور سے تبدیل کر دے. ہماری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. حدیث میں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ظہور کی دعا کرو تاکہ تمہاری پریشانیاں دور ہوں انشاءاللہ عملی میدان میں رہ کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتى فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آله. شکریہ.